السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یونس قاسمی اور آج کے ویلاگ میں ہم بات کر رہے ہیں بھارت افغانستان کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات پر کہ یہ تعلقات پاکستان کے لیے کیوں ایک خاموش خطرہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان اور خطے کی بدلتی ہوئی سیاسی حقیقتوں کو دیکھیں تو ایک چیز بہت واضح طور پر نظر آتی ہے کہ بھارت اور افغانستان کا بڑھتا ہوا تعاون اور ان دونوں ملکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعلق پاکستان کے لیے محض ایک سفارتی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے جس کے اثرات ممکن ہے ہمارے مستقبل پر بھی پڑیں۔ چاہ بہار کے ذریعے بھارت کی براہ راست افغانستان تک رسائی دراصل ایک ایسا قدم ہے جس کا مقصد افغانستان کی ترقی نہیں بلکہ پاکستان کے جغرافیائی اثر و رسوخ کو محدود کرنا ہے۔ یہ راستہ بھارت کو خطے میں وہ رسائی دیتا ہے جو پہلے صرف پاکستان کے ذریعے ممکن ہے۔ اس لیے چاہ بہار کا فعال ہونا بھارت کے لیے کامیابی ضرور ہے مگر پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ بھارت زمینی اور ہوائی کوریڈورز کی باتیں ضرور کرتا ہے مگر زمینی راستہ عملی طور پر پاکستان کے بغیر ممکن نہیں۔ ایران سے افغانستان تک سڑک موجود ہے لیکن اس پر عملی سرگرمی کا امکان نہیں ہے، لاجسٹک بہت مہنگی ہے اور پھر سیکورٹی کا ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اسی طرح ایئر کوریڈور بھی افغانستان اور انڈیا کے درمیان موجود ہے لیکن وہ بھی مہنگا، غیر مؤثر اور محدود ہے۔ یعنی سیاست اور پروپیگنڈے میں تو کوریڈور اچھے لگتے ہیں لیکن معاشی حقائق کے اندر اس کی اہمیت بڑی محدود ہوتی ہے۔ بات صرف معیشت کی نہیں ہے، اثر و رسوخ کی بھی ہے۔ بھارت جتنا زیادہ افغانستان میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کے لیے سفارتی اور اسٹریٹجک دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ افغانستان میں بھارت کی سرمایہ کاری، سڑکیں، ڈیم، عمارتیں، تربیتی پروگرام، NGOs کو فنڈنگ، یہ سب انفراسٹرکچر نہیں، ایک اسٹریٹجک فٹ پرنٹ ہے اور ایک ایسا فٹ پرنٹ جس کے ذریعے بھارت مستقبل میں افغانستان کے سیاسی فیصلوں، اس کے انتظامی توازن اور علاقائی تجارت پر اثر ڈال سکتا ہے۔ طالبان کے ساتھ بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نئی دلی پاکستان کی مغربی سرحد پر اپنی جگہ مضبوط کرنا چاہتا ہے اور یہ وہی جگہ ہے جسے پاکستان اپنی قومی سلامتی کے لیے سب سے حساس سمجھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چاہ بہار کے باوجود پاکستان کے پورٹس اور ٹرانزٹ روٹس کی اہمیت ختم نہیں ہوتی۔ گوادر، کراچی اور پاکستان کے دیگر زمینی راستے اب بھی افغانستان کے لیے سب سے تیز، سستے اور عملی طور پر بہتر راستے ہیں۔ یعنی انڈیا کا منصوبہ مکمل طور پر پاکستان کو بائی پاس نہیں کر سکتا مگر اس منصوبے کا مقصد یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے اثر و رسوخ کو چیلنج کیا جائے اور علاقے میں ایک ایسا ماحول بنایا جائے جہاں انڈیا سفارتی برتری حاصل کر سکے۔ پھر انڈیا کو یہ بھی معلوم ہے کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال بڑی مخدوش ہے، خواتین کی تعلیم کا مسئلہ ہے، سیاسی طور پر افغان تنہا ہیں، بچوں کی جبری تربیت کے معاملات، پاکستان کو عالمی سطح پر یہ ساری چیزیں اخلاقی برتری دیتی ہیں۔ اسی لیے انڈیا کوشش کرتا ہے کہ ان مسائل کو اپنی سفارتی حکمت عملی کے لیے استعمال کرے تاکہ پاکستان پر دباؤ بڑھے اور افغانستان میں اس کی موجودگی زیادہ قابل قبول ہو سکے۔ دوسری طرف افغانستان کے اندرونی مسائل بھی بہت ہیں۔ وہاں سیاسی عدم استحکام ہے، ایک عبوری حکومت موجود ہے، معاشی طور پر وہ تباہ ہو چکا ہے، سیکورٹی کا بہت بڑا خلا موجود ہے۔ یہ سب انڈیا کے منصوبوں کی رفتار ضرور کم کرتے ہیں لیکن انڈیا اپنی انویسٹمنٹ اور نیٹ ورک چھوڑنے کے موڈ میں نہیں۔ وہ طویل مدتی کھیل کھیل رہا ہے تاکہ پاکستان کے مشرقی اور مغربی دونوں اطراف میں اس کا اثر موجود رہے۔ لیکن اس پوری تصویر میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو انڈیا کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ انڈین جغرافیہ کی بنسبت بہتر ہے، پاکستان کے پاس لاجسٹک کی سہولت انڈیا کی بنسبت بہتر ہے، پاکستان بہتر تجارت کا حامل ہے، اس کی رسائی بہتر ہے، اس کے پاس بہترین پورٹس موجود ہیں۔ افغانستان کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر آج بھی پاکستان ہے اور زمینی حقیقتیں چاہ بہار کو چاہے جتنا بھی بڑا دکھائیں وہ پاکستان کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا۔ پاکستان کے لیے یہ صورتحال ایک خطرہ ضرور ہے لیکن ایک موقع بھی ہے۔ موقع یہ ہے کہ پاکستان اپنی تجارتی راہداریوں کو مضبوط کرے، گوادر کو فعال کرے، وسط ایشیا تک رسائی کے منصوبوں کو تیز کرے، خطے میں اپنی سفارتی پوزیشن کو مستحکم کرے۔ اگر پاکستان اپنی اقتصادی طاقت، دفاعی تیاری اور سفارتی حکمت عملی کو مضبوط رکھے
تو انڈیا افغان تعلقات کی یہ لہر پاکستان کے لیے نقصان نہیں بلکہ فائدے میں بدل سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا افغانستان تعلقات پاکستان کے لیے ایک مستقل چیلنج ضرور ہیں، لیکن پاکستان کے پاس وہ صلاحیت، وسائل اور جغرافیائی طاقت موجود ہے جو اس چیلنج کو نہ صرف محدود کر سکتی ہے بلکہ اسے اپنے حق میں بھی استعمال کر سکتی ہے۔ پاکستان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اعتماد، حکمت عملی اور مستقل مزاجی ہے، جس کی پاکستان کو شاید آج بڑی شدید ضرورت ہے، کیونکہ خطے کی بڑی گیم میں مواقع ہمیشہ انہی کو ملتے ہیں جو خطرات کو پہچان کر آگے بڑھتے ہیں۔